السلام علیکم میرے ناظرین و سامعین، آپ کا میزبان سلیم عباس ایک ایسا آپ کے لیے طلا لایا ہے، اور ایسا زبردست اصحابی طلا، یعنی طلا کئی اقسام کے ہوتے ہیں، اور خصوصاً جو حکمہ جو سیانے حکمہ ہیں وہ 3 قسم کے طلا زیادہ استعمال کرتے ہیں، عضلاتی، اصحابی اور دوسرے جو غدی، یعنی غدی طلا یعنی گرم طلا جو ہوتا ہے، عضلاتی خشک طلا، اور اصحابی یعنی تری والا یعنی تر ذرا۔ تو اصحابی طلا جو ہے وہ میں بنانے جا رہا ہوں، اور یہ طلا، اس طلا کا جو مزاج یعنی ہے وہ اصحابی ہے، تو یعنی ان لوگوں کے لیے بہتر ہوگا جو ذکاوت حس اور صورت انزال کے شکار رہتے ہیں، یا وہ یعنی عضلاتی کجی کی وجہ سے کجی اس میں ہوگی، اور دبلے پن کا اس میں اعلیٰ تناسل میں موجودگی ہوگی۔ اور یہ طلا جو ہے یعنی ان چیزوں سے جو بنتا ہے، یہ طلا ان مریضوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہے جن کا قرورہ یعنی پیشاب جو ہے وہ زرد قسم کا اگر آتا ہو تو یہ طلا ان کو لازمی استعمال کرے، اصحابی طلا، کیونکہ زرد قرورہ یعنی پیشاب کیوں زرد آئے گا، کیوں پیلا آئے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غدی مریض ہوگا، تو غدی اس کا مزاج ہوگا اسی وجہ سے، تو لہٰذا جو غدی اور عضلاتی مریض ہیں ان کے لیے یہ اصحابی طلا بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور یہ بہترین اس کا رزلٹ ہے، اور ذکاوت حس والے اور صورت انزال والے اس کا لازمی استعمال کریں، اور جو اس سے پتلا پن ہے، دبلا پن ہے، وہ ختم ہوگا، اور موٹائی میں اضافہ ہوگا، اور اس میں طاقت میں اضافہ ہوگا، اور جو مردہ رگیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اس میں جو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میرے وہ ناظرین جو میرے چینل پہ نئے آئے ہیں وہ میرے چینل کو فی الفور سبسکرائب کر لیں، اور بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں ان تک بر وقت پہنچ سکے، اور وہ میری ویڈیوز سے محظوظ ہو سکیں اور اس کو ان ویڈیوز سے مستفید ہو سکے۔ تو آتے ہیں اپنے نسخے کی جانب۔ نسخہ کچھ اس طرح ہے، ذرا محنت طلب ہے، اور یہ طلا ہر بندے کا بس کے روگ نہیں ہے کہ وہ بنا سکے، لیکن میں نے چاہا کہ یار کیوں نہیں کوئی چیز تشنا نہ رہ جائے، اور کوئی چیز چھپانی بھی نہیں چاہیے، تو انسان فانی ہے، تو یہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہ ہے مصفہ پارا، یہ پارا میں نے لیا ہے، یہ مصفہ 1 تولہ، ٹھیک ہے نا، یہ 1 تولہ پارا ہے، مصفہ کیا ہوا، میں نے پھر اس کو سنبھال رکھا ہے، تو یہ 1 تولہ ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور یہ اگر 1 تولہ یہ ہوگا تو 7 گنا پھر 7 تولے میں نے یہ گندھا کاملا سار لی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی مصفہ کیا ہوا ہے۔ ان دونوں کو میں نے کم از کم 4 گھنٹے رگڑائی کروں گا تو پھر کجلی بن جائے گی، تو دونوں کو یعنی پارے کو اور اس گندھا کاملا سار کو، ان کو 4 سے 5 گھنٹے زوردار ہاتھوں سے آپ نے رگڑائی کرنی ہے۔ رگڑائی کے بعد کالی بلیک رنگ کی کجلی پاؤڈر نما جیسے سرما ہوتا ہے ایسے تیار ہو جائے گی۔ پھر آپ نے یہ کافور ہے، پھر آپ نے کافور کو اس میں ملانا ہے، کافور کو اتنا سلایا کرو، اتنا سلایا کرو، اتنا کہ جناب یہ زبردست یعنی بالکل باریک ہو جائے، انتہائی باریک ہو جائے، ٹھیک ہے جناب۔ اور اس کافور کو بھی، کافور کم از کم یعنی 1.5 تولہ جتنا ہو، ٹھیک ہے جناب، یعنی 1.5 تولہ یہ ہو، 1 تولہ یہ، اور یہ 7 گنا یہ پہلے کجلی بنا کے جب کجلی تیار ہو جائے پھر 1.5 تولہ جو کافور میں نے رکھی ہے، پھر اس کو سلایا کرنا ہے اچھی طریقے سے، پھر کجلی میں اچھی طرح کھرل کرنا ہے۔ جب بالکل یہ آپس میں مکس اپ ہو جائے، ناپید ہو جائے، یکجان ہو جائے، تو پھر اس میں ویزلین جو ہے یہ اس میں ملا دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویزلین کم از کم 7 تولے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جناب، 7 تولے یہ ویزلین جو میں نے رکھی ہے، یہ ویزلین پھر اس میں ملا کے پھر اچھی طرح رگڑائی کرنی ہے تاکہ آپس میں مکس ہو جائے اچھی طریقے سے۔ یہ جو امیزہ میں نے بنایا تھا یہ اس میں اچھی طرح مکس اپ ہو کے پھر اس طرح ڈبیوں میں آپ نے ایک ڈبی اس طریقے سے ساری ڈبیاں اس طرح بھر لینی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو جس مریض کو دینی ہے 1 ڈبی یہ کافی ہے، یہ کم از کم 10 سے 12 روز استعمال کرے گا، اور دن کے وقت استعمال کرنا ہے۔ استعمال بھی اس طرح کہ یعنی 1 سے 2 دفعہ
دن میں استعمال کر لے، صبح کر لے، پھر شام کو کر لے، اور پھر آنے والی صبح کو پھر گرم پانی سے نتور کر کے دھو لے۔ تو 12 نسخہ تو میں نے بتا دیا، لیکن آپ لوگوں کے لیے تیار کرنا جو حکمہ کے علاوہ جو دوسرا اگر کوئی شخص اس کو بنانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ نہ بنا پائے گا، اور ہمارے مطب پہ یہ موجود ہے، آپ منگوانا چاہیں تو منگوا سکتے ہو، اور اس کا بہترین رزلٹ ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو جن لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، ایک تو وہ لازمی شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں، ٹھیک ہے جناب، اور کمنٹس باکس میں کمنٹس بھی لازمی لکھیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور چیز آپ نے کسی اور نسخے کے بارے میں، کسی اور مرض کے بارے میں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔